یہ واقعہ 1162 عیسوی کا ہے، جب سلطان نور الدین زنگی جنگ کے میدان سے فرصت پا کر گھر تشریف لائے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کے وقت وظیفہ کرتے اور تہجد پڑھ کے سوتے۔ ایک رات وہ جب تہجد پڑھ کے سوئے تو انہوں نے خواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے ارد گرد دو شخص کھڑے ہیں جن کے چہرے سرخ و سفید ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہیں جو بہت اداس اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور سلطان کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے دل پر مقدس ہیبت اور خوف طاری تھا اور پسینے میں شرابور تھے۔ انہوں نے علماء کرام اور اپنے دانشمند وزیر سے فیصلہ کیا اور لوگوں میں صدقہ اور خیرات کروایا۔ دوسری رات بھی سلطان نے یہی خواب دیکھا۔ جب تیسری رات بھی سلطان نور الدین زنگی نے یہی خواب دیکھا تو خواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف واضح اشارہ کیا کہ یہ دو شخص مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آ کے مجھے ان سے بچائیں اور میری مدد کریں۔ تب سلطان نے ایک دستہ تیار کروایا جو 20 محافظوں پر مشتمل تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھ صدقہ اور خیرات کی بہت سی چیزیں اور اپنے دانشمند وزیر جمال الدین موصلی کو ساتھ لیا اور لخت سفر باندھا۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینے کی سفر 25 دنوں پر ہے، لیکن سلطان نے یہ سفر آندھی اور طوفان کی طرح طے کیا اور 12 دنوں میں مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو روضہ رسول پر حاضری دی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے حکم دے کہ میں آپ کے چہرے مبارک سے اداسی دور کر سکوں اور اس میں اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ جب یہاں سے فارغ ہوئے تو مدینے کے والی سے ملاقات کی اور لوگوں میں صدقے خیرات کی چیزیں تقسیم کرنے لگے۔ وہ ہر کسی کو صدقے اور خیرات کی چیزیں دیتے اور ان کے چہروں کو بغور دیکھتے۔ جب ان تمام لوگوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، کیا کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جسے صدقہ اور خیرات کی چیزیں نہ ملی ہو؟ تب جواب ملا، 2 ایسے مسلمان ہیں جو مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں، لیکن وہ بہت امیر گھرانہ ہیں اور انہیں صدقے اور خیرات کی ضرورت نہیں۔ تب سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو حاضر کیا جائے۔ جب ان دونوں کو حاضر کیا گیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی 2 صلیبی ہے جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا گیا تھا۔ تب سلطان نے ان کے پاس جا کر سرگوشی میں کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو صاف صاف بتائے کہ کہاں سے آئے ہو اور کون ہو۔ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ نیک اور پارسا لوگوں پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ تب سلطان شام سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر ان کے مکان میں لے کے جایا جائے۔ جب ان کے مکان میں سلطان تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے میں چٹائی بچھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جانماز ہے اور جانماز کے اوپر تسبیح پڑی ہے۔ ایک طرف 2 قرآن شریف اور کچھ مذہبی کتابیں پڑھی ہیں۔ سلطان نے بظاہر ظاہر کیا کہ انہیں ان پر کوئی شک نہیں اور ان کا شک رفع ہو گیا ہے، لیکن سلطان بہت سخت بے چین تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، جو کہ ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسے کوئی آثار سلطان کو نظر نہیں آئے تھے جس سے ان پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ تب سلطان جوتے اتار کر اس چٹائی پر ٹہلنے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے سلطان اس جانماز تک پہنچے جو چٹائی کے اوپر بچھا تھا۔ سلطان نے جب جانماز کے اوپر قدم رکھے تو وہاں پہ زمین سخت نہیں تھی بلکہ لچکدار تھی۔ جب چٹائی کو ہٹانے کا حکم دیا گیا تو ان 2 صلیبیوں کے چہرے سرخ فک ہو گئے۔
पिटाई हटाने पर ये बात सामने आई कि ये एक सुरंग है जो हुजरे मुबारक की तरफ जाता है। जब उन्हें ज़दोकोब किया गया तो सुल्तान ने उन्हें छुड़वाया और ये कहा कि इन्हें जान से नहीं मारा डाला जाएगा, बल्कि इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ें दी जाएंगी। ना ये लोग जिएंगे और ना ये लोग मरेंगे। तब इन्होंने कहा कि ये सलीबियों और यहूदियों ने मिलकर एक साजिश की है जिसके तहत इन लोगों को हाजियों के बेस में मदीना भेजा गया है और इनसे कहा गया है कि एक सुरंग खोदकर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को बाहर निकाल कर यहाँ लाया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने रोज़े रसूल पर दोबारा हाज़री दी और ज़ारो कतार रोने लगे और रोज़े रसूल के दहलीज़ को 3 दफ़ा चूमा। जब तमाम तफ्तीश मुकम्मल हुई तो उन दोनों को रोज़े रसूल के दहलीज़ पर कत्ल करवा के मदीने से बाहर फेंकवा दिया ताकि इन्हें कुत्ते और गिद्ध खा लें। दूसरे रिवायत के मुताबिक इन दोनों की लाशों को जलाया गया। उसके बाद सुल्तान शाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने रोज़े रसूल के गिर्द एक गहरी खंदक खुदवाई जो रोज़े रसूल से बुनियादों से भी नीचे गई। उसमें बहुत सारे भारी भारी पत्थर डाले गए जो अहले मदीना ने अपने कंधों पर लाद कर खंदक तक लाए। फिर खंदक को पत्थरों से भरकर उसमें बहुत सारा सीसा और तांबे को पिघलाकर डाला गया। जब ये खंदक भर गई तो इसे रोज़े रसूल के बराबर कर दिया गया और इसे बंद कर दिया गया। उस दीवार को इस हद तक मजबूत बनाया गया कि उसे कोई हथियार काटने के काबिल ना रहे। वो दीवार आज भी अपनी गोल शक्ल में रोज़े रसूल के बुनियादों के साथ मौजूद है। बाद के बादशाहों ने रोज़े शरीफ को मौजूदा शक्ल दिया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी 1118 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि ज़ंगी सल्तनत के बानी हमादुद्दीन ज़ंगी के बेटे थे। 1146 ईस्वी में तख्तनशीन हुए, जबकि 1174 ईस्वी में सलीबियों के साजिश पर हसन बिन सबा के फ़िदायीन यानी हशीशीन ने खाने में जहर देकर उन्हें शहीद करवाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप तमाम दोस्तों से मोतबाना गुजारिश है कि हमारी वीडियोस पर लाइक कमेंट के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।